ناقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه هو المنان بالصوائب النعم وحوائج المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. یہ سورہ احزاب کی 21ویں آیت ہے اور سورہ احزاب قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے. کل بھی اسی آیت پر گفتگو تھی اور یہ گفتگو اسی طرح مسلسل رہے گی، اس لیے کہ ہم اسوہ رسول اور قرآن کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں. میں ہر تقریر میں اپنی اور ہر مجلس اعضاء میں ایک ہی فکر رکھتا ہوں اور وہ یہ کہ آنے والوں کے معلومات میں کچھ تھوڑا سا اضافہ ہو جائے، تھوڑا سا، زیادہ نہیں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اور وہ کچھ جمع کرتے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ پر گفتگو کر رہے تھے اور اس سلسلے میں ہم نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام کی تاریخ کا پہلا ماخذ، اسلام کی تاریخ کا پہلا مدرک قرآن ہے. اور اب یہ گفتگو ہے کہ اسلام کی تاریخ کا دوسرا ماخذ اور دوسرا مدرک اسوہ رسول ہے. اسوہ رسول ہے اور اسوہ رسول پر کافی نظر وسعت کے ساتھ اگر کار فرما رہے، جاری رہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سی باتیں ہم کو مل سکتی ہیں. کوئی میلاد کا جلسہ ایسا نہیں، کوئی سیرت النبی کا جلسہ ایسا نہیں، کوئی عام مسلمانوں کی محفل ایسی نہیں جس میں سرکار رسالت کے اسوہ مبارکہ پر گفتگو نہ ہوتی ہے.
ظاہر ہے میں اپنے آپ کو ان مفکرین کے دائرے سے الگ تو نہیں کرتا، لیکن میں بھی اسی عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، لیکن نقطۂ نگاہ کچھ اور ہے۔ نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ اس اسوے سے تاریخ پہ کیا اثر پڑا، اسلام کی تاریخ پر اسوہ رسول سے کیا اثر پڑا، تو ہم اس اعتبار سے اسوہ رسول پر فکر کرنے کے لیے، غور کرنے کے لیے یہاں جمع ہے۔ ایک مرتبہ پھر آیت سنیے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، یہ حقیقت ہے بتحقیق کے تمہارے لیے اللہ کے رسول کی ذات میں بہترین نمونہ حیات ہے۔ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ حیات ہے، مگر شرط لگا دی، آیت یہاں ختم نہیں ہوئی کہ لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نہیں، لمن کان، مگر یہ اسوہ حسنہ اس کے لیے ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جو اللہ پر ایمان رکھے اور عاقبت پر بھروسہ کرے اور دونوں سے امیدوں کو وابستہ رکھے، تو وہ سمجھے گا کہ اسوہ رسول کیا ہے۔ اس شرط کے بعد اب بہت سے لکھنے والے، بہت سے بولنے والے خود بخود الگ ہو جاتے ہیں اس بات سے کہ شرط یہ ہے کہ اسوہ رسول ان کی سمجھ میں آئے گا جو رجا رکھتے ہیں، لمن کان یرجو اللہ، جو رجا رکھتے ہو اللہ سے اور یوم آخر سے، یعنی مبدا سے لے کے معاد تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، آغاز سے لے کے انجام تک، جو اپنی فکر میں کجی نہ رکھے، جن کی فکر آغاز سے انجام تک درست ہو، صحیح ہو، صحت کے ساتھ ہو، ان کے لیے تو اسوہ رسول میں تمہارے لیے زندگی ہے اور حیات ہے، اور صحیح طور پر تم اپنی نجات پا سکتے ہو کہ اسوہ رسول سے تم نے سبق لیا، مگر شرط یہ ہے کہ اللہ اور یوم آخر۔ تو اب اسلام کے تو 3 اصول ہیں نا، اسلام کے 3 اصول ہیں، اللہ، رسول، یوم آخر، یہی ہے۔ اب قرآن میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اللہ اور یوم آخر پہ بھروسہ ہو تو رسول فائدہ دے گا، اللہ اور یوم آخر پہ بھروسہ ہو تو رسول سے فائدہ ملے گا، اور اگر نہیں، یوم آخر کا انکار ہے تو رسول پر کلمہ پڑھنا بیکار ہے۔ اگر اللہ کا منکر ہے اور فقط ایک بڑے انسان کی حیثیت سے رسول کی سوانح عمری کوئی لکھ رہا ہے تو وہ غلط ہے، کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے دیکھا یہ شرط لگا دی ہے اس چھوٹی سی آیت میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، اس کے لیے جو رجا رکھے اللہ سے اور یوم آخر سے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر سے بھروسہ رکھے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخر سے ایمان لائے، اس کے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین مثال ہے۔ تو پہلے مسئلہ طے ہو گیا کہ اگر کوئی قیامت کا منکر ہے، اگر کوئی قیامت کا منکر ہے اور یہ کہے کہ لا جنت ولا نار، تو وہ رسول کو سمجھ نہیں سکتا، یہ واضح ہے، وہ رسول کو سمجھ نہیں سکتا۔ اور یہ جملہ کس کی زبان سے نکلا تھا؟
یہ صاحب آپ سے پوچھیے، ابن عبد البر سے، اس نے اس جملے کو لکھا کہ ابو سفیان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اس گیند کو خلافت کے جس قدر ہو سکے اپنے ہی پاس رکھو اور بنی امیہ کو اس کے اوتاد بنا دو، اس لیے جنت اور نار کوئی چیز نہیں ہے، جو کچھ ہے یہی ملوکیت ہے، یہی خلافت ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود اسلام کا کیا تصور ہوگا نگاہ ابو سفیان میں۔ یہ اختیار ابن عبد البر، یہ قدیم ترین کتاب ہے فی معرفت الاصحاب، بڑی اہم کتاب۔ اچھا، گفتگو کے دوران ایک بات یاد رکھیے کہ میں کیونکہ گفتگو میں عمومیت چاہتا ہوں اور ہمیشہ میرا خیال رہتا ہے کہ اس کو فرقواریت سے بلند رکھا جائے، تو جو بھی گفتگو کی جاتی ہے وہ اسی انداز میں گفتگو کی جاتی ہے کہ جو اسلام کے لیے مفید ہو، مسلمانوں کے لیے مفید ہو، سوچنے کا موقع ملے۔ وہاں یہ نہیں کہ اس بڑے آدمی نے یہ کہا یا اس بڑے آدمی کا یہ ارشاد ہے، اس بڑے آدمی کی یہ فکر ہے۔ کسی بڑے آدمی کی کوئی فکر نہیں ہے قرآن کے سامنے، کسی بڑے آدمی کی کوئی فکر نہیں ہے قرآن کے سامنے، وہ کسی مقام پہ صحیح، اگر قرآن نے رد کر دیا تو پھر وہ اس کی بڑائی ختم ہو گئی۔ اس مقام پر آئیے ایک بنیاد ڈالیں۔ یہ دوسری تقریر ہے اس سلسلے کی، ہم اسوہ رسول سے گفتگو کر رہے ہیں کہ کسی انسان کی عادتوں کو، کسی انسان کی خصلتوں کو، کسی انسان کی طبیعت کو، کسی انسان کے افکار کو، کسی انسان کے آداب کو، کسی انسان کے اخلاق کو جانچنے کے لیے علماء علم بشر کیا کرتے ہیں؟ علم بشر ایک مختص علم ہے، اس کو اینتھروپولوجی کہتے ہیں۔ علماء علم بشر کسی انسان کے آداب، اخلاق، خصائل، اس کی فکر، اس کی کیفیت نفسی کو جانچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ پہلی منزل علماء علم بشر کے پاس یہ ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا گھرانہ کیا ہے۔ پہلی ذکر علماء علم بشر کے پاس یہ ہوتی ہے اس کا گھرانہ کیا ہے۔ دیکھیے، اگر ادب منبر مانے نہ ہوتا اور میں اپنی فکر کو بے راہ کرتا تو یہ کہتا کہ آپ ہر منزل پر اپنی ضرورت کے لیے، ہر منزل پر آپ خاندان کو دیکھنے کے عادی ہیں۔ میں نے ہر منزل میں سب کچھ کہہ دیا، سب کچھ کہہ دیا، ہر منزل پر خاندان کو دیکھنے کے عادی ہیں۔ ذاتی شرف، ذاتی حسب، ذاتی فکر، ذاتی بلندی آپ کے نزدیک اس وقت تک ویلیو نہیں رکھتی جب تک آپ یہ نہ پوچھ لیں کس کا بیٹا ہے، کس کا پوتا ہے، کس کا گھرانہ ہے۔ اور پھر یہ فقط انسان ہی کے لیے نہیں ہے، میں نے اب کہا ممبر مانے ہے، ادب ممبر مانے ہے، انسان ہی کے لیے نہیں ہے۔ آپ تو بہت سو کے نسب دیکھتے ہیں، بہت سو کی اصل دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا۔ تو بالکل اسی طرح علماء علم بشر نے یہ طے کیا کہ کسی انسان کی خصلتیں، اس کی عادتیں، اس کے افکار، اس کے کیفیات نفسی کا اندازہ لگانے کے لیے اس کے گھرانے کا پتہ چلانا ضروری ہے کہ گھرانہ کیا ہے۔ اب میں بتلاؤں کہ خدا اور یوم آخر پر ایمان رکھنے والے کے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، یہ تو قرآن نے کہا۔ اس کے معنی یہ ہوئے جو خدا اور یوم آخر کو نہ مانے اس کے لیے رسول کی ذات میں اسوہ حسنہ نہیں ملے گا، وہ رسول کو پہچان نہیں سکے گا۔
لیکن اب نئی بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ اگر کوئی خدا کو بھی مانے، یوم آخر کو بھی مانے، رسول کو بھی مانے، مگر یہ ماننے کے لیے آمادہ نہ ہو کہ رسول کا گھرانہ نیک ہے، یہ ماننے کے لیے آمادہ نہ ہو کہ رسول کے ماں باپ مومن تھے، یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ رسول کے اجداد مسلم تھے، وہ اسوہ رسول پر کیا گفتگو کر سکتا ہے؟ اس لیے اب ساری محفلوں میں جہاں جہاں آپ کو جانا ہو، اگر کہیں اسوہ رسول پہ گفتگو ہو رہی ہو تو پہلے یہ سن لیجئے کہ اجداد کے متعلق کیا کہتا ہے، آبا کے متعلق کیا کہتا ہے، فکر گرامی کے متعلق کیا کہتا ہے۔ جہاں ضد ہو، جہاں یہ ضد ہو کہ نہیں باپ دادا کافر تھے، تو وہاں اسوہ رسول کیا سمجھ میں آئے گا؟ وہاں اسوہ رسول کیا سمجھ میں آئے گا؟ عجیب منزل ہے، عجیب منزل ہے۔ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں مثال ہے، اسوہ اور ہے، وہی اور ہے۔ فرق کرنے کی کوشش کیجیے، وہی اور ہے، اسوہ اور ہے۔ وہی وہ ہے جو حکم آئے، اور اسوہ وہ ہے کہ عمل وہی کے سانچے میں ڈال جائے۔ اسوہ وہ ہے کہ عمل وہی کے سانچے میں ڈھل جائے، اور وہاں نطق بھی وہی ہو، فکر بھی وہی ہو، عمل بھی وہی ہو، گویائی بھی وہی ہو، سکوت بھی وہی ہو، یعنی چپ ہو تو وہی ہے۔ اور یہ اس لیے کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، نہیں پیروی کرتا ہوں مگر وحی کی۔ اور پیروی کے معنی کل میں نے عرض کر دیے کہ پیچھے پیچھے چلنا، ساتھ ساتھ چلنا، اتباع پیروی۔ تو اب ذرا سا آئیے پھر اس منزل پہ کہ ختم مرتبہ کے گھرانے پر اگر نظر نہیں ہے تو ختم مرتبہ کی غفلتوں، عادتوں اور ان کے آداب و اخلاق کا آپ جائزہ کیسے لیں گے؟ میں کچھ سمجھا سک رہا ہوں آپ کو؟ نہیں سمجھا سکا میں آپ کو۔ آئیے، پیغمبر پہ 40ویں سال وحی آئی، 40ویں سال وحی آئی۔ وحی آنے سے 1 دقیقہ پہلے پیغمبر کیا تھے؟ یہ ایک عجیب فکر ہے، دیکھیے 1 دقیقہ پہلے، ابھی نہیں آئی وحی، وہ کیا تھے؟ مسلم تھے، مومن تھے، متقی تھے، مشرک تھے، خدا نخواستہ کافر تھے، کیا تھے؟ وہی آئی نہ تھی، وہ کیا تھے؟ تو یقیناً یہ 40 برس کی پوری زندگی 15واں سال نہیں ہے کہ بچپن تھا، 10واں سال نہیں ہے کہ بھائی وہ تو بچپنے کا زمانہ تھا نا، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جوانی بھی پوری کافی حد تک گزر چکی۔ 40واں سال کہولت ہے، کہولت کا زمانہ ہے، یعنی اب ایسے زمانے میں وحی آئی تو ما قبل زمانے وحی، ما قبل کیفیت وحی پیغمبر کا مقام کیا ہے؟ چلیے پہلے یہی طے کر لیجیے، کیا تھا نبی ما قبل وحی؟ جو وحی سے پہلے نبی تھا،
وہی ابو طالب تھے، وہی عبداللہ تھے، وہی عبد المطلب. وہی سے پہلے کیا تھا اس کو طے کر کے تھا. وہی آئی نہ تھی، وہ کیا تھا؟ وہی آئی تو اس نے کہا انی رسول اللہ. نہیں آئی تھی وہی، نہیں آئی تھی وہی. تو اب یہ جو 40 برس کا زمانہ گزرا، اس کا شمار کس پیمانے اور کس معیار پر رکھ کر آپ باقی رکھیں گے اس کو؟ ایمان کی صورت میں، کفر کی صورت میں، شرک کی صورت میں، آخر کس صورت میں باقی رکھیں؟ اس کو تو ابھی طے کرتے ہیں. بہرحال اسلام کی تاریخ کا تو پہلا فریضہ یہ ہے کہ اگر تاریخ اسلام کا ماخذ ثانی اسوہ رسول ہے تو سرکار رسالت کا نام لکھتے ہی یہ لکھے تاریخ کہ گھرانہ کیا ہے. گھرانہ کیا؟ اور اس گھرانے کے لیے کعب الاحبار سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. کعب الاحبار اور وہب ابن منبہ، یہ دو نام یاد رکھیے، یہ اس کا تلفظ بھی یاد رکھیے. وہب ابن منبہ اور کعب الاحبار یہ دو یہودی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے اسرائیلیات کو، توریت کے واقعات کو توڑ موڑ کر مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا شروع کیا. اور یہ بعد وفات پیغمبر مختلف محفلوں میں بیٹھ جاتے اور اسرائیلیات سناتے. عرب کے لوگ فرصت پاتے، ان سے باتیں سنتے. ان سے زیادہ مطالب کو اخذ کرنے والے حضرت ابن عباس بھی تھے اور حضرت ابو ہریرہ بھی تھے. اور ان دونوں پر اللہ کی رحمتیں ہوں، مگر میں نے کل کہا ہے آپ سے کہ ہم قبول نہیں کرتے ہیں قرآن کے مقابل میں، ہم قبول نہیں کرتے ہیں قرآن کے مقابل میں کسی ایسے شخص کی رائے جو مقام عصمت پر فائز نہ ہو. مقام عصمت کی شرط اس لیے کہ مقام عصمت وہ ہے جو ہم مذاق قرآن ہے. ہم مزاج قرآن. تو ایسی منزل پر کعب الاحبار اور وہب ابن منبہ نے بہت سی باتیں پھیلانی شروع کی. انہی باتوں میں یہ بھی ایک بات تھی کہ حضرت عبد المطلب، حضرت عبداللہ، حضرت حاتم، حضرت عبد مناف، یہ سب کے سب کیونکہ تولیت کعبہ ان کے پاس تھی اور کعبے میں بت موجود تھے، اس لیے یہ بتوں کے نذرانے وصول کرتے تھے. اب یہ تاریخ تو گفتگو آ رہی ہے، ذرا فکر کریں گے. تولیت کعبہ ان کے پاس تھی، یہ چڑھاوے اور نذرانے جو بتوں کے لیے ہوتے تھے یہ قبول کرتے اور اس کو لکھنے والوں نے لکھ دیا. متقدمین نے تو ایک راستہ ہی یہ بنا لیا کہ خدا جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے نبی بناتا ہے، وہ کفر کے گھرانے سے اٹھائے یا شرک کے گھرانے سے اٹھائے، خدا جس کو چاہتا ہے نبی بنا دیتا اور جس کو چاہتا ہے ممتاز کر دیتا. مگر یہ مزاج عصمت نہیں ہے،
مزاج عصمت اس کے خلاف ہے، حکم عصمت اس کے خلاف ہے، اور قرآن اس کے خلاف گواہی دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ مفسرین نے کہا آل فرعون میں امت داخل ہے، اسی طرح آل ابراہیم میں امت داخل ہو جائے گی، تو قرآن نے لفظ ذریت کو بازو رکھ کے اس شبہ کو بھی دور کر دیا کہ یہاں امت مراد نہیں ہے۔ دیکھیے ذریت امت نہیں ہے، اس لیے آیت میں آ گیا ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم، بعض کی ذریت بعض سے آگے بڑھی۔ یہ ختمی مرتبت کا ارشاد یہ ہے کہ اللہ نے آدم کے بعد سے جب انسانوں کی تقسیم شروع کی تو جس حصے میں آدم کی اولاد کے خیر آیا اور ایمان آیا مجھے وہاں رکھا، پھر بانٹا، پھر جہاں ایمان آیا مجھے وہاں رکھا، پھر تقسیم کیا، پھر جہاں ایمان گیا مجھے رکھا۔ اللہ نے اول خلقت سے لے کر آج تک مجھے بے ایمانوں میں نہیں رکھا۔ تو معاف کریں، کبھی کبھی دنیا ہم پہ یہ الزام لگاتی ہے کہ مجلسیں فقط آل رسول ہی کے لیے ہیں، رسول کا ذکر نہیں ہوتا ہے۔ میں پھر آج عرض کروں گا، خدا گواہ ہے اور یہ منبر گواہ ہے، مجلس گواہ ہے کہ یہ مجلسیں فقط رسول ہی کے لیے ہیں، فقط رسول ہی کے لیے ہیں، اس واسطے کہ جب تک گھرانہ سمجھ میں نہ آئے رسول سمجھ میں نہیں آئے گا۔ گھرانہ جب تک سمجھ میں، یعنی عجیب بات یہ ہے، اور انگریزی کی مسئلہ آپ سب کو یاد ہے، مین از نون بائی دا کمپنی ہی کیپس۔ اردو و ادب میں مختلف چیزوں مقامات سے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کو اس کے ساتھیوں سے پہچانو، انسان کو اس کے دوستوں سے پہچانو، انسان کو اس کی صحبتوں سے پہچانو۔ ارے جبر و قدر کا مسئلہ طے ہو گیا اس دوستی کے معاملے میں، جبر و قدر کا مسئلہ طے ہو گیا اس دوستی کے معاملے میں، اور وہ اس طرح سے طے ہوا کہ ارے ہم تو مجبور ہیں، ہم تو مجبور ہیں، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا، جو اللہ چاہتا وہی ہوتا۔ تو اچھے میرے دوست، آپ اپنے بچوں کو پھر کیوں روکتے ہیں بری صحبت سے کہ خبردار وہ بڑا خراب لڑکا ہے وہاں نہ جانا، وہ بری صحبت ہے وہاں نہ جانا؟ جب خیر و شر طے ہو چکا، جب یہ طے ہو چکا کہ آپ مجبور ہیں، اچھا ہونا ہے تو اچھا ہونا ہے، برا ہونا ہے تو برا ہونا ہے، تو آپ بری صحبت سے بچاتے کیوں ہیں اپنے بچے کو؟ آپ نے کہا یہ صحبت کے مسئلے نے تو جبر و قدر کو طے کر دیا۔ اچھی صحبت، اچھی صحبت، اچھا معاشرہ، اچھی سوسائٹی انسان کی پہچان ہے، انسان کی پہچان ہے۔ بڑا اثر پڑتا ہے، بڑا انفلوئنس پڑتا ہے، گھر کا اثر، خاندان کا اثر، گھرانے کا اثر، دوستوں کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ۔ اور پھر ایک بات رضویہ کالونی کی مجلس میں میں کہہ چکا تھا، پہلے بھی کہہ چکا تھا، آج پھر کہتا ہوں، آواز پھر واپس جا رہی ہے رضویہ کالونی کو، اور جہاں جہاں میرے لے جا رہے ہیں اس وقت تقریر کے سلسلے میں آوازیں جا رہی ہیں، مذہب آواز یقیناً آپ سن رہے ہیں۔ ایک
رضویہ کالونی کی مجلس میں کہہ چکا تھا، پہلے بھی کہہ چکا تھا، آج پھر کہتا ہوں، آواز پھر واپس جا رہی ہے رضویہ کالونی کو، اور جہاں جہاں میرے لے جا رہے ہیں اس وقت تقریر کے سلسلے میں آوازیں جا رہی ہیں، سب آواز یقیناً آپ سن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر غور کیجیے کہ 40 برس اس نبی کے مکے میں گزرے، 40 برس اس نبی کے مکے میں گزرے، اور پھر ایک مقام پر وہ رہا۔ جتنے اور رہنے والے تھے وہ بھی مکے کے تھے، وہ باہر کے نہیں تھے، سب مکے۔ اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے کہ وہ زندگی 40 برس کی جو مکے میں گزری، وہ نگاہوں سے اوجھل بھی نہیں تھی، بالکل اوجھل نہیں تھی، سامنے تھے نبی سامنے۔ اور پھر گھرانہ تھا عبد المطلب کا، ہاشم کا گھرانہ، عبد مناف کا گھرانہ، جس گھرانے میں تولیت کعبہ، جہاں ہزار ناقے ذبح کر کے کعبے کے طواف کرنے والوں کو دعوت دی جائے اور کھانا کھلایا جائے، وہ گھرانہ، اتقیاء کا گھرانہ، اغنیاء کا گھرانہ، شجاعت والوں کا گھرانہ، فضائل نفسی رکھنے والوں کا گھرانہ۔ ایسے گھرانے میں ایک جوان سامنے آیا جس کے متعلق ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے، شمائل ترمذی میں، کہ آپ سے بڑھ کے کوئی خوبصورت نہیں تھا۔ ہم نے کبھی اس مسئلے پہ گفتگو نہیں کی، اس واسطے کہ ایک شمائل کا مسئلہ ہے کہ آنکھیں ایسی تھیں، ابرو ایسے تھے، پیشانی ایسی تھی، رخسار ایسے تھے، گلا ایسا تھا، چال ایسی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ آپ سے بڑھ کے کوئی خوبصورت بھی نہیں اور گھرانہ بھی بڑا۔ مگر کیا بات ہے کہ 40 برس تک کسی کو اس بات کی جرأت نہیں ہوئی، ہمت نہیں ہوئی، توفیق نہیں ہوئی، آؤ محمد دوستی کریں۔ یہ وہاں بھی کہہ چکا، پھر کہہ رہا ہوں، مجھے کہیں اور جانا ہے۔ کسی نے کہا آؤ دوستی کریں۔ بھئی چھوٹے بچے عموماً اگر مل جاتے ہیں ایک جگہ، اس دنوں میں زیادہ فرق نہیں ہے، میں جتنے زیادہ فرق نہیں ہے، سب مکے کے رہنے والے، آؤ دوستی کریں، ساتھ ساتھ چلیں، اٹھے بیٹھیں ساتھ ساتھ۔ نہیں، نہ تاریخ پتا دیتی ہے کسی نے دوستی کی، نہ تاریخ پتا دیتی ہے کہ کوئی ایسی صحبت تھی کہ شام میں جا کے بیٹھتے تھے۔ کوئی ایسا موقع تھا کہ 40 برس تک تاریخ کسی مقام پر یہ حوالہ دے دے کہ کسی ایک شخص کا نام لے لے کہ قبل نبوت اس سے زیادہ دوستی تھی، ایک شخص کا نام لے تاریخ۔ عجیب بات ہے، دیکھیے، سب کی دوستی نبوت کے بعد شروع ہوئی۔ سب کی دوستی نبوت کے بعد شروع ہوئی، نبوت سے پہلے کسی کی دوستی۔ تو اب تو اسوہ حسنہ پر گفتگو کرنے کے لیے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ معاشرہ کیا ہے، صحبتیں کیا ہیں، خاندان کیا ہے، کس سے ملتے تھے، کس سے نہیں ملتے تھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبل نبوت کسی سے ملتے ہی نہیں تھے۔ یہی پتا چلا اس واسطے کہ اگر ذرا سا بھی موقع ملتا، خدا کی قسم ذرا سا موقع ملتا، تو بعد میں تاریخ میں وہ افتخار کرنے والے پیدا ہوتے کہ جناب آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو بچپن دیکھے ہوئے ہیں، بچپن میں ساتھ رہے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے تھے، گھاٹیوں پہ جاتے تھے، ساتھ مل کے بکریاں چراتے تھے، مختلف کھیتوں میں جا کے اناج جمع کرتے تھے۔ کسی نے کہا
نہیں کہا. یہ گفتگو اگرچہ ہو چکی لیکن دہراتا اسی لیے ہوں کہ اسوہ حسنہ کے لیے جہاں ہم کو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ معاشرہ کیا ہے، وہاں ایک پورا مکتب یعنی مکتب صحبت، ایک پورا اسکول سوسائٹی کا وہ خالی ہے. ایک پورا مکتب خالی ہے، یعنی کوئی دوست نہیں. یعنی دوست کے ذریعے سے پہچاننا اب ناممکن ہے. دوست کے ذریعے سے پہچاننا تو ناممکن ہے. اس لیے اب لے دے کے ایک ہی بات رہ جاتی ہے کہ گھرانہ کیا تھا، کس گود میں پلے، کس آغوش میں بڑھے، کن کاندھوں پر چڑھے، کن ہاتھوں پر رہے، کن گھر سے پروان چڑھے. یہی بات رہ جاتی ہے تاکہ یہ معلوم ہو کہ بزرگوں سے کیا لیا. بڑا اہم مسئلہ ہے. دیکھیے ایک عجیب بات ہے، میں کسی امام کی زندگی پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں، کسی امام کی زندگی پہ گفتگو نہیں کر رہا ہوں. وہاں ظاہر ہے کہ ایک پشت، دو پشت، تین پشت میں عصمت نظر آئے گی. میں رسول پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جہاں اس بات پہ آ کے مورخ اڑ گیا جب باپ دادا کافر تھے اور اتنا غصہ آیا حضرت جلال الدین سیوطی کو کہ انہوں نے ایک 6 رسالے تو فقط کسی ایک موضوع پہ لکھے اور 3 رسالوں کو اس نے اور جمع کیا. اس کا نام رکھا رسائل التسعہ. یہ بڑی اہم کتاب ہے سیوطی، جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا کہ میری جان جائے، میری رگ حیات کوئی کاٹ دے، مگر مجال نہیں کوئی نبی کے باپ کو کافر کرے. یہ جلال الدین سیوطی کی کتاب ہے. کتاب کا نام یاد رکھیے، رسائل التسعہ. کتاب میرے پاس موجود ہے، اگرچہ نایاب ہے مگر کتاب ہے، رسائل التسعہ. کہ کوئی میری رگ حیات کو خطا کر دے مگر رسول کے باپ کو کوئی کافر کرے. اس پر شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک مقدمہ لکھا اور کہا کہ شاہ جلال الدین سیوطی کا احسان ملت اسلامیہ پر قیامت تک رہے گا کہ انہوں نے ہمارے سامنے سے پردے ہٹائے اور اندھیروں کو دور کیا اور بتلایا کہ نبی کے باپ دادا میں بھی ایمان تھا. شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جلال الدین سیوطی کا احسان ہے، احسان. مگر کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر اسوہ رسول کو قرآن پر جانچا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ ذات واجب نے جب انبیاء کو چننا شروع کیا تو گھرانہ کون سا تھا؟ گھرانہ کون سا تھا؟ جب انبیاء کو چننا شروع کیا. یہ اور بات ہے کہ فرعون کے گھر میں موسیٰ کی پرورش ہو، مگر یہ نہیں کہ فرعون کے بیٹے کو نبی بنایا ہو. آئیے، یعنی سورہ انعام پورا اسی میں بھرا پڑا کہ انبیاء کا پورا سلسلہ ہم نے اس کے لیے ایک گھرانے کو چن لیا، اس کے لیے ہم نے ایک گھرانے کو چن لیا.
آپ کے لیے کوئی مقام تعجب نہیں ہے، اکثر باتیں سنی ہوئی ہیں، مگر اچھا ہے ان چیزوں کو آپ یاد رکھا کریں۔ ایک روز مامون رشید نے کہا کہ فرزند رسول، یعنی کس سے کہا معلوم ہے نا آپ کو؟ مامون رشید جب کہتا ہے فرزند رسول تو وہ علی ابن موسیٰ الرضا صلوات اللہ علیہ وسلم، اور کیا فرزند رسول، یہ جو آیت ہے قرآن مجید میں، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تجھ کو انسانیت کے لیے امام قرار دیتا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم نے کہا پروردگار میری ذریت میں عہد امامت آئے گا۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ارشاد ہوا کہ یہ عہد امامت ظلم کرنے والوں کے پاس نہیں، یہ عہد امامت ظلم کرنے والوں کے پاس نہیں۔ تو مامون نے پوچھا فرزند رسول، اس امامت، اس آیت سے آپ نے اپنے لیے فضیلت کیا نکالی؟ یہ سوال دیکھیے بادشاہ کا ہے، حاکم وقت کا، آپ نے اپنے لیے کیا فضیلت نکالی؟ اس سے امام نے فرمایا مامون، اس آیت نے قیامت تک کے لیے ظالم پر امامت کو حرام قرار دیا۔ یعنی ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ آپ نے دیکھا جہاں ظلم آیا امامت نہیں۔ انہوں نے کہا میری ذریت میں، کہا ہاں ذریت میں، مگر وہاں جہاں ظلم نہ ہو۔ تو اسی لیے پیغمبر نے ارشاد فرمایا جب تک کہ مجھے اللہ نے رکھنا چاہا تو ہمیشہ مجھے خلقت کے اور خلق کے اس حصے میں رکھا جہاں خیر ہو، صدق ہو، عدل ہو، تاکہ اس طرح سے میں نیکوں میں منتقل ہوتا رہوں۔ یہ ایک منزل ہے۔ میں جلال الدین سیوطی کا گفتگو کر رہا تھا، اب امام فخر الدین رازی کے متعلق گفتگو کروں۔ امام فخر الدین رازی ایک آیت کی تفسیر کر رہے تھے، وہ توکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، اور بھروسہ کر اے رسول، وہ توکل علی العزیز الرحیم الذی، اس غالب رحم کرنے والے پر، یراک جو تجھ کو دیکھتا ہے، حین تقوم جب تو قیام کرتا ہے، وہ تقلبک فی الساجدین، اور جب تو سجدہ کرنے والوں میں منقلب ہوتا ہے۔ یہ کہہ کے امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ اس آیت نے ثابت کر دیا کہ جہاں جہاں نور نبی آبائے نبی میں رہا وہ سب سجدہ کرنے والے تھے۔ وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو قیام کرتا ہے، جو تجھ کو دیکھتا ہے جب تو پلٹ پلٹ کر منقلب ہو کر سجدہ کرنے والوں میں آتا ہے۔ دل کا حجتنا آتیناہا ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا ہدینا ونوحا ہدینا من قبل۔ یہ پورا خاندان نبوت ہے سورہ انعام میں، کہ ہم نے ابراہیم کو حجتیں دی، پھر ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا، اسحاق کو بیٹا یعقوب جیسا دیا۔ اس سے پہلے ہم نوح کی ہدایت کر چکے تھے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَيُونُسَ وَالْيَسَعَ وَلُوطًا كُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. میں جس آیت پہ لانا چاہتا تھا وہ یہ وَمِنْ آبائهم وذرياتهم وإخوانهم ان کے باپ میں، ان کی اولاد میں، ان کے بھائیوں میں وَاتَّبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ہم نے ان کو مجتبی کیا اور ہم نے ان کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. ان کے آبا کو، ان کے بھائیوں کو، انہی کی اولاد کو، انہی کے گھرانے سے نبی آیا ہے. یہ قرآن میں محمد کا گھرانہ ہے. یہ گھرانہ ہے محمد کا. ومن آبائهم اور ان کے باپ دادا، وذریاتهم. تو تجلی اخبار دیوبند سے نکلتا ہے، اس نے لکھا آل فرعون سے تو امت فرعون مراد ہے. صحیح ہے، مگر ذریت سے کیا مراد ہے؟ ذریت سے کیا مراد ہے؟ آبا سے کیا مراد ہے؟ اخوان سے کیا مراد ہے؟ یعنی یا ذریتوں میں نبوت گئی، یا بھائیوں میں نبوت گئی، یا آبا میں نبوت گئی. اممہم نہیں ہے، وہ فی اممہم نہیں ہے. یہ گھرانے کو چن لیا اور آبا میں، ذریات میں، اخوان میں. وَاتَّبَعْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. ہم نے مجتبی کیا، ہم نے ہدایت کی صراط مستقیم کی. اور اس طرح سے سلسلہ اسماعیلی میں ایک گھرانہ آیا جو مکے کی زمین پر آباد ہوا. اور اس مقام پہ ابراہیم نے کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی من امتی نہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. پروردگار میں اپنی ذریت کو ایک بے آب و گیاہ میدان میں آباد کرنا چاہتا ہوں تیرے مکان محترم کے پاس، تاکہ وہ نماز کو قائم کرے. تو سجدہ کرنے والوں میں آئے گا، تو سجدہ کرنے والوں میں آئے گا. اور میں اپنی بعض ذریت کو آباد کرنا چاہتا ہوں لیقیم الصلاۃ، تاکہ وہ نماز کو قائم کرے، نماز کو قائم کرے. تو یہ ہے وہ آباد ہونے والے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو نے نماز کو قائم کیا. بہرحال میں اس فکر کو کچھ تھوڑا سا اور مسلسل رکھوں گا، کیونکہ یہ مسئلہ اہم، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ نبی اور نبی کا ماحول، نبی اور نبی کا خاندان، نبی اور نبی کا معاشرہ، نبی اور نبی کے بزرگ، آخر یہ کیا تھے؟ اس واسطے کہ دوستوں سے تو پتہ نہیں چلا. آپ سمجھ گئے میری باتوں کو؟ 40 برس تک تو پتہ نہیں چلا، تو 40 برس تک تو یہ تو دیکھوں کس گود میں پلے. کس گود میں پلے. ابو طالب کا انتقال ہوا جب، اور امیر المومنین نے آ کے کہا کہ میرے جگر گرامی کا انتقال ہو گیا، تو آنکھوں میں آنسو بھر لائے قصری مرتبت نے، اور یہ فرمایا چچا بچپن میں پالا
یتیمی میں سہارا دیا اور جوانی میں حفاظت کی. اللہ تم پہ رحم کرے. یعنی نبی کے 3 دور. میں جب یتیم تھا آپ نے میری حفاظت کی, بچپن میں پالا, جوانی میں حفاظت کی, اور اب آپ جا رہے ہیں تو آپ نے دیکھا کتنی مرتبہ کی, کب تک حفاظت کی. اب گفتگو کچھ اور آگے بڑھی. اب تک تو فقط 40 برس سے رکا تھا میں. یعنی حضرت سے ابو طالب کا انتقال ہوا ہے ہجرت سے 1 سال پہلے. ہجرت سے 1 سال پہلے انتقال ہوا 10 ہجری میں. یعنی جس نے 50 برس محافظت کی رسول, 50 برس جس نے محافظت کی رسول, اور اس محافظت کے باوجود جس نے کبھی ناز نہیں کیا کہ میں محافظ ہوں. اس محافظت کے بعد کبھی کسی نے یہ ناز نہیں کیا کہ میں نے وحی کی حفاظت کی ہے, میں نے صاحب وحی کی حفاظت کی ہے, میں نے تمہارے محمد کو پالا ہے, میں نے تمہارے محمد کو بڑا کیا ہے. نہیں, قطعاً نہیں. بلکہ ابو طالب کا تو ہنگامہ قابل غور یہاں کہ تاریخ لکھتی ہے کہ ابو طالب کثیر الاولاد تھے, بچوں کو اپنے تقسیم کر دیا کرتے تھے کہ لوگ پالیں. تو اس طرح سے آپ نے علی کو پیغمبر کے حوالے کر دیا تھا کہ اللہ کے رسول آپ علی کو پالیں. بل یہ بھی لکھا کہ کس کے حوالے کیا ہے پالنے کے لیے, کیونکہ یہاں معاشرہ سمجھ میں آتا ہے نا, یہاں معاشرہ تو سمجھ میں آتا ہے. کہ بچپن کیسا گزرا ہوگا, وہاں بچپن کے لیے حیرانی ہے, یہاں تو بچپن واضح ہو گیا نا. مورخین نے واضح کر دیا کہ کہا کہ یہ بچوں کو اب آپ پالیں, بچوں کو لے لیں. اور وہاں عبد المطلب کی وصیت یہ تھی کہ جب مرنے لگے تو ابو طالب کو بلایا. ابو طالب تم کو معلوم ہے میں تم کو بہت عزیز رکھتا ہوں. کہاں بابا مجھے معلوم. کہا اچھا دیکھو اس عزیز رکھنے کا ایک صلہ مجھے دے دو, اور وہ یہ کہ یہ یتیم عبداللہ ہے, اس کو تم پالو. تو عبد المطلب نے پیغمبر کو ابو طالب کے حوالے کیا. بھئی اب دیکھیے عجیب گفتگو, پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابو طالب کے بچے بھوکے رہتے تھے, مگر فاطمہ بنت اسد حجرے میں لے جا کے پہلے مجھے کھلاتی تھی. ابو طالب کے بچوں کے پاس پورے کپڑے نہیں تھے, لیکن فاطمہ بنت اسد بہترین کپڑے پہناتی, اور 1 دن 2 دن نہیں, ہمیشہ یہ عالم تھا کہ پہلے مجھے کھلایا بعد میں اپنے بچوں کو دیا, پہلے مجھے پہنایا بعد میں اپنے بچوں کو. اور جب ابو طالب سے لوگوں نے کہا کہ ابو طالب تم نے محمد کو پالا, تو کہا میں اور محمد کو پالوں, تو یلوذ بہل اللہ من آل ہاشم. ارے ہاشم کی اولاد تو اس کے صدقے میں پلی ہے. یلوذ بہل اللہ من آل ہاشم وہم بفضلہ فی نعمت و فضائل. اسی کے فضل و کرم سے یہ نعمتیں اور یہ فضل ہمارے گھرانے پر نازل ہوئے. تو آپ نے دیکھا کہ جس کا کرم یہ تھا اس نے کبھی اپنے کرم کا خیال نہیں کیا, اور ضد پر یہ کہا کہ میں تو ان کے صدقے میں جی رہا ہوں, میں تو ان کے صدقے میں جی رہا ہوں. تو نگاہ ابو طالب ختم مرتبت کو بہت پہلے سے دیکھ رہی تھی, بہت پہلے سے جانچ رہی تھی, اور یہ کہتی جا رہی تھی الم تعلموا
ان ابننا لا مکذب، مکذب نہیں، مکذب، علم تعلموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا نابع بقول نباته۔ تم کو نہیں معلوم ہے، تم کو نہیں معلوم ہے، ہمارے بچوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارا بچہ جھوٹا نہیں ہے، یہ مکذب اور مکذب کا فرق دیکھیے۔ تم کو معلوم ہے ہمارے بچوں کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جو کہہ رہا ہے حق کہہ رہا ہے، اس کے باوجود اگر دنیا ابو طالب کو نہ مانے تو اس کے معنی یہ ہے کہ تاریخ پر اندھیرے پردے چھائے ہوئے، اندھیرے پردے ڈال دیے گئے ہیں، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ علم تعلموا ان ابننا لا مکذب لدینا ولا نابع بقول نباته، اور ہم باطل پرستوں کی باتوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے، ہم باطل پرستوں کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ ہم دیکھا ابو طالب بڑے شجاع تھے، بڑے شجاع تھے ابو طالب۔ ابھی تو گفتگو چھڑ گئی، یہ گفتگو اور جائے گی، یہ معاشرہ ہے۔ عبد المطلب، عبد المطلب دین ابراہیم پر ہے۔ دیکھیے سیوطی کا استدلال ہے، یہ سیوطی جلال الدین سیوطی کا استدلال ہے کہ عبد المطلب اسی دین پر ہے جس دین پر وحی آنے تک رسول تھے۔ بس اب یہ یاد ہے، اسی دین پر تھے جس دین پر وحی آنے تک رسول تھے، اور خداوند علی اعلیٰ کبھی ایسا نہیں کرتا، کبھی ایسا نہیں کرتا کہ کافر کو نبی بنا دے، کبھی ایسا نہیں ہوتا۔ کافر کو نبی نہیں بناتا کہ کفر ہٹا کے معجزے سے نبی بنا دے، نہیں، نبوت کی تو پرورش رحم مادر میں ہوتی ہے۔ رضویہ کالونی کی تقریروں میں آپ سن چکے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ، یاد ہے ہم نے تیری والدہ کی طرف وحی کی تھی، مَا یوحیٰ، ہم نے تمہاری والدہ کی طرف وحی کی تھی، أَنِ اغْذِفِيهِ فِي التَّابُوتِ وَاغْذِفِيهِ فِي الْيَمِّ يُلْقِهِ الْيَمُّ إِلَى السَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوٌّ لِّي وَعَدُوٌّ لَّهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي۔ موسیٰ ابھی پیدا ہوئے ہیں، ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ مادر موسیٰ اس کو صندوق میں ڈال، صندوق میں دریا میں ڈال، صندوق کو دریا میں ڈال، دریا پھینک دے گا ساحل پر، ساحل پر میرا اور اس کا دشمن اس کو اٹھا لے گا، میرا اور اس کا دشمن اس کو اٹھا لے گا۔ اور اے موسیٰ اس بچپن میں بھی تم میری محبت کا مظہر تھے، تم میری محبت کا مرکز تھے۔ القیت علیک محبۃ منی، تم میری محبت کا مرکز تھے اس بچپن میں۔ تو جس کو بچپن میں محبت کا مرکز بناتے ہیں، جس کو بچپن میں محبت کا مرکز بناتے ہیں، اس کی تربیت کسی طرح سے کرتے ہیں، اس کے بعد ہی ٹکڑا ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تم میرے آنکھوں کے سامنے پروان دو۔ یہ شان ہے نبوت، یہ شان نبوت ہے، تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پروان دو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جس کو میں نبی بنا رہا ہوں اس کا کوئی زمانہ غفلت میں نہ گزرے، کوئی زمانہ جہالت میں نہ گزرے، کوئی زمانہ شرک میں نہ گزرے، کوئی زمانہ کفر میں نہ گزرے۔ ولی کی تعریف یہ ہے، میں نے بارہا کہا ہے، نبی کا مقام تو خیر بلند ہے، ولی کی تعریف یہ ہے، ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا، خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا، تو کافر کو نبی بناتا ہے؟ جاہل کو ولی نہیں بناتا ہے تو نبی اس کو بناتا ہے
نبی کا مقام تو خیر بلند ہے، ولی کی تعریف یہ ہے ان اللہ لا یتخذ جاہلا ولیا، خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا، خدا جاہل کو ولی نہیں بناتا تو کافر کو نبی بناتا ہے، جاہل کو ولی نہیں بناتا ہے تو نبی اس کو بناتا ہے جس کی بچپن سے حفاظت کرتا ہے، دریا میں حفاظت کرتا ہے، موجوں میں حفاظت کرتا ہے، صندوق میں حفاظت کرتا ہے، رحم مادر میں حفاظت کرتا ہے، فلد پدر میں حفاظت کرتا ہے، تاکہ مسلسل حفاظت ہو، اور جب وہ حفاظت کی منزل پر آئے تو پھر کیا مجال ہے کسی کی جو بچپن میں اللہ کے دوست کو نقصان پہنچائے اگرچہ وہ اجدر صحیح۔ بچپن میں بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا، ایسی منزل ہے جہاں واقعی انسان ایک نورانیت فکر محسوس کرتا ہے کہ ذات خاتم کے سلسلے پر اگر کوئی نظر ڈالے کہ یہ سلسلہ آیا کیسے، کتنا متبرک سلسلہ ہے، کتنا متبرک سلسلہ ہے۔ پیغمبر کا واسطہ دے کے دعا کرو دعا قبول ہو جائے گی، نہیں پیغمبر کے ماں باپ کا واسطہ دے کے دعا کرو دعا قبول ہو جائے گی، پیغمبر کے ماں باپ کا واسطہ دے کے دعا کرو دعا قبول ہو جائے گی۔ عبداللہ ابن عبد المطلب کا واسطہ، آمینہ بنت وہب کا واسطہ، وہ رحم ہے جس نے پیغمبر کی پرورش کی، وہ صلب ہے جس میں نور پیغمبر آیا، تو کیا کہنے ان کریم صلبوں اور طاہر رحموں کے کہ جہاں نور ختمی مرتبت ودیعت کیا گیا تھا، مگر یہ جانے کون، میں نے آج کی گفتگو ختم کی، یہ جانے کون، یہ وہی جانے، یہ وہی جانے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو، یہ دعویٰ کیا ہو کہ جب کوئی بھی ساتھ نہ تھا میں تھا، میں سوا اس انسان کے کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ قبل نبوت میں ساتھ تھا، اگرچہ کم سن تھا میں ساتھ، میں بچہ تھا میں ساتھ، اور پھر کب سے نہیں، آپ کا یہ کہنا ارے میں تو ان کے سینے پہ سوتا تھا، میں تو ان کے سینے پہ سوتا تھا، ان کے بستر پہ سوتا تھا، اور دنیا نے یہ اعتراض کر کے روکنے کی کوشش کی کہ بچپن کا اسلام بھی کوئی اسلام ہے، بچپن میں مسلمان ہو گئے یہ بھی کوئی اسلام ہے، بچپن کا اسلام بھی قابل ذکر ہے، مگر بچپن کا اسلام قابل ذکر ہے یا نہیں، مگر کتنوں کو اس جملے کے بعد حسرت ہوئی ہوگی کہ کاش ہم بھی یہ کہہ سکتے کہ رسول کے سینے پہ ہم بھی سوچتے۔ میں نے رحمت دی، موقف واضح وہ یہ کہ ذریت انبیاء اور ذریت رسول ایک خاص معاشرہ رکھتی ہے اور ایک خاص راستے پر رواں دواں، نہ آبا کو کسی نے پہچانا نہ ذریت کو نہ اجداد کو کسی نے پہچانا نہ اولاد کو، اور یہی وجہ تھی کہ تاریخ بجائے کہ معرفت کی راہوں پر چلتی ملوکیت کے اشاروں پر چلتی، اور شاہی نے جس طرح چاہا لکھوایا، اور اللہ وہ وقت بھی آیا جبکہ نبی کی ذریت کے لیے، نبی کی ذریت کے لیے
طے پایا کہ وہ در بدر ہو، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کو جائے، وہ درباروں میں آئے، بازاروں میں آئے. زیادہ زحمت نہیں دوں گا. ایسے موقع سے بھی نبی کی ضروریت تنہا تھی. یہاں بھی کسی کی ہمت یہ نہیں ہوئی کہنے کی کہ ہم نے ساتھ دیا. یہاں بھی کسی کی ہمت نہیں ہوئی یہ کہے کہ ہم نے بھی ساتھ دیا. اور جو صاحبان ہمت تھے انہوں نے فخر نہیں کیا، انہوں نے فخر نہیں کیا کہ ہم ساتھ دے رہے ہیں. انہوں نے اپنا فریضہ ادا کیا. یہودیوں کا عالم کھڑا ہو گیا، راس الجالوت یہودیوں کا عالم کھڑا ہو گیا. تعمیر یہ کس کا سر ہے؟ یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ حسین کا سر. تعمیر اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے باپ کا نام نہیں لیا، اس نے کہا فاطمہ کا بیٹا. تعمیر میں باپ کا نام پوچھ رہا تھا، تم ماں کا نام لے رہا ہے. فاطمہ وہی نا محمد کی بیٹی، فاطمہ وہی نا محمد کی بیٹی. تو کہا ہاں. تعمیر صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں میں یہودیوں کا عالم. داؤد کو ہم لوگ مانتے ہیں، 70ویں پشت داؤد سے میرا نسب ملتا ہے. راستے میں چلتا ہوں تو یہودی میرے پاؤں کی مٹی کا سرما بناتے ہیں. 70ویں پشت پر. اور یہ تو بیٹی کا بیٹا ہے، یہ تو بیٹی کا بیٹا ہے نا. یزید تیری اجازت ہے کہ میں اس سر کو اٹھا کر ایک مرتبہ اپنی پیشانی رکھ دوں؟ خدا بندہ ہم کو کامل ہمارے ہوائی دین اور زمین ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم کر، توجیہ کو